پرنسپل آف پالیسیز کے آرٹیکل 37 کو دیکھتے ہیں جو اگین یہ کہتا ہے کہ پالیسیز میں اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے اینڈ دس relates to promotion of social justice and eradication of social evil. According to this article, government should promote special care and educational and economic interest of backward regions. یعنی جو علاقے انڈر ڈیولپڈ ہیں یا لیس ڈیولپڈ ہیں ملک کے، ان کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ سدرن پنجاب ہے یا بلوچستان ہے، ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو اور ان کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو اور تمام لوگوں کی فیئرنیس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس کو فردر اگر ہم دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لٹریسی کو ختم کرے اور کمپلسری ایجوکیشن. دیکھیں ڈبل ہی آپ آرٹیکل 25 بھی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور پرنسپل آف پالیسیز بھی اس کو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل ہی ایمفسائز کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں لٹریسی کو. اور جیسے آپ کو دیکھیں فاؤنڈنگ فادر کا بھی یہ ویژن تھا کہ ایوری چائلڈ مسٹ گیٹ ایجوکیشن. سو ریموو illiteracy and give free education with secondary education, primary education within a minimum possible time. So we still find large number of population as illiterate. جو اسی آرٹیکل کا فردر وہ ہے، اس میں جو سوشل ایول کا پارٹ اس کا جو ہے سی، وہ ہے میک ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن جنرلی دی ہائر ایجوکیشن ایکسیسیبل ٹو آل آن میرٹ. یعنی قابلیت کی بنیاد کے اوپر یہ چیز ایکسیسیبل ہونی چاہیے. اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ قابل ہے، اس کا میرٹ ہے، وہ ڈپرائیو نہیں ہونا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کالج جا سکے. لہٰذا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قابل لوگوں کو جگہ دے اور ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہونی چاہیے. اسی طرح سے 37 کا ڈی جو پارٹ ہے وہ کہتے ہیں انشور ان ایکسپینسو اینڈ جوڈیشیس جسٹس. یعنی سستا اور جلد انصاف جو ہے یہ بھی حکومت کی ذمہ داری. یعنی حکومت کو اپنے کورٹ سسٹمز کو یعنی جسٹس سسٹم کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ وہ سستا بھی ہو اور لوگوں کو جلد از جلد جو ہے وہ انصاف ملے. اسی آرٹیکل کا جو اگلا پارٹ ہے کہ امپلائمنٹ ان ووکیشنز انسوٹیڈ ٹو دیئر ایج اور دیئر جینڈر جو ہے، سیکس جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی چائلڈ لیبر اس کو ہم اگر انٹرپریٹ کریں اور اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں، اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ان ووکیشنز میں یعنی کم عمر کے بچوں کو یا خواتین کو اس طرح کی جگہ پہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ان کی صحت کے مطابق نہیں، اور ان کو باقاعدہ لیو، میٹرنٹی لیو اور امپلائمنٹ کا ذکر بھی پرنسپل آف پالیسیز میں ہے، موجود ہے. اسی طرح سے یہ ایف ہونا چاہیے، دس شوڈ بی ایف. میک پروویژن فار سیکیورنگ جسٹ ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں لوگوں کی، وہ ہیزرڈس ٹو دیئر ہیلتھ نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ ان کے لیے اگر وہ ہیزرڈس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، بعض کام اس طرح کے ہوتے ہیں اس سے وہ مثال کے طور پہ ڈسٹ ہے بہت زیادہ، یا کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں کیمیکلز کے فیومز ہیں، تو ان کو باقاعدہ ایک پرووائڈ کرنی چاہیے گیجٹری جس سے وہ اپنی صحت کو پروٹیکٹ کر سکے. سو ان کی ورکنگ کنڈیشنز خاص طور پہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشنز اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. یہ جی ہے، انیبل دی پیپل آف ڈفرینٹ ایریاز تھرو ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ ایگریکلچر. مختلف سو اس سے تمام یہ لگتا ہے کہ آپ کو جسٹس ہونا چاہیے اور فیئرنیس ہونی چاہیے. اسی آرٹیکل کا جو یہ ایچ ہو جائے گا، ڈیولپمنٹ اینڈ ادر میتھڈس ٹو پارٹیسپیٹ فلی ان آل فارمز آف نیشنل ایکٹیویٹی. یعنی ملک کی پوری ترقی میں ہر کوئی جو ہے وہ برابر کا شریک ہو اور اس میں شامل ہو، اور معاشرے میں سے جو سوشل ایول ہے ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے.
اس کے علاوہ ڈیسینٹرلائز دا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹو فیسیلیٹیٹ ایکسپیڈیشس، یعنی اگر آپ ڈیسینٹرلائز کریں گے which goes really together with the article on the local government and on the اگر آپ 18th amendment کو دیکھیں تو یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں کہ ڈیسینٹرلائز کریں تاکہ جو سروسز ہیں وہ لوگوں کے نزدیک ہوں اور ان کو وہ سروسز ایکسیسیبل ہوں اور وہ سروسز ان کو جلدی ملیں. سو یہ بھی آرٹیکل جو ہے 37 ڈیسینٹرلائزیشن کا آف پرنسپل آف پالیسی ٹیلز دیٹ اٹ شوڈ بی ڈیسینٹرلائزڈ، سروسز شوڈ بی ڈیسینٹرلائزڈ.